میں بڑے شہر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے 8 سال پرانی ہے۔ اس وقت میں صرف 15 سال کی تھی اور میری دنیا بہت چھوٹی تھی۔ ہم 3 لوگوں کی ایک سادہ سی فیملی تھی۔ میرے والد دوسرے شہر میں ملازمت کرتے تھے اور میں اپنی ماں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہمارے ایک قریبی عزیز کی شادی دوسرے شہر میں ہو رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور گرمیوں کے دن تھے۔ میرے والد پہلے ہی دوسرے شہر جا چکے تھے۔ ماں اور میں بعد میں جانے والے تھے۔ ماں کو اچھے کپڑے سلوانے تھے۔ انہوں نے بازار کے ہجوم سے بچنے کے لیے ہمارے محلے کے درزی کو بلا لیا۔ وہ درزی صرف عورتوں کے کپڑے سلائی کرتا تھا اور اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے، سر پر ٹوپی اور ہلکی سی داڑھی رکھتا تھا۔ دیکھنے میں شریف، بولنے میں نرم اور انداز ایسا کہ عورتیں اس پر آسانی سے اعتماد کر لیتی تھیں۔ وہ درزی میرے والد کا پرانا دوست تھا، اس لیے ماں نے اسے بغیر شرم کے گھر بلا لیا۔ اس رات جب وہ آیا تو میں صحن میں بیٹھی تھی۔ ماں نے دروازہ کھولا، اسے سلام کے ساتھ اندر لائی۔ ماں کہنے لگی، بیٹی دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے درزی کو دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، بیٹی بڑی ہو گئی ہو۔ ماں نے فوراً اسے پانی دیا، پھر پوچھا، دودھ پیو گے؟ چائے کا وقت تو نکل چکا۔ درزی ماں کی بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، جی میں دودھ پینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ماں کچن میں جا کر دودھ تیار کرنے لگی۔ میں وہاں بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ درزی انکل کچھ زیادہ ہی گھر کے لگ رہے ہیں۔ جب دودھ ختم ہوا تو ماں نے کہا، آؤ کمرے میں چلتے ہیں، کپڑے اور ناپ لے لو۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ میں کچھ دیر کے بعد اٹھی اور پانی پینے کے بہانے اندر کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ درزی ناپ لے رہا تھا۔ ماں خاموش کھڑی تھی۔ ان کا دوپٹہ اترا ہوا تھا اور کمرے میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں ایک دم ڈر گئے۔ ماں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ درزی فوراً پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، بس بیٹی میں ناپ لے رہا تھا، باقی ناپ میں کل لے لوں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے ماں سے کہا، ماں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے میں اندر آ گئی۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے کر آئی۔ درزی نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور کہنے لگا، باقی کام میں کل کروں گا۔ میرے دل میں کچھ ہلچل ضرور پیدا ہوئی تھی۔ اگلی رات تقریباً وہی وقت تھا۔ ماں نے مجھے جلدی سلا دیا، لیکن شاید انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ فون کی گھنٹی بجی۔ ماں باہر آئی، دروازہ کھولا اور کوئی آہستہ آہستہ اندر آیا۔ وہ درزی تھا، لیکن اس بار وہ سیدھا اسی کمرے میں چلا گیا۔ ماں نے اسے دیکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ میرے دل میں عجیب سے خیال آنے لگے، لیکن میں خود کو سنبھال کر لیٹی رہی۔ ماں درزی سے کہہ رہی تھی، یہ بچی ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں تجسس سے مجبور ہو کر اٹھی اور کمرے کی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ پردے کے پیچھے دیکھا تو وہ منظر میری آنکھوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ میں ٹھہر گئی، میں بالکل ساکت ہو گئی۔ میں حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ درزی اور ماں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہے ہوں۔ ماں نے جیسے ہی درزی کا کندھا دبایا، میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جو کچھ دیکھا وہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ میری ماں، جو میرے لیے عزت، وقار اور محبت کی علامت تھی، آج درزی کے ساتھ کسی اور رنگ میں نظر آ رہی تھی۔ پردے کے پیچھے ایک ایسی کہانی چل رہی تھی جسے شاید صرف بڑے سمجھ سکتے ہیں۔ درزی ماں کے قریب بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ ماں ہنس رہی تھی، وہ ہنسی جو میں نے برسوں بعد سنی تھی۔ ایک الگ سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں چپ چاپ واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر دماغ لگاتار سوال کر رہا تھا، یہ سب کیوں، کیسے، کب سے، اور میں ہی کیوں اس کی گواہ بن گئی۔ اگلی صبح ماں ناشتے پر بالکل عام سی تھی۔ انہوں نے مجھے ناشتہ دیا، مجھے دودھ دیا اور میری نیند کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ماں کہنے لگی، رات تم جلدی سو گئی تھی؟ میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے نیند آ گئی تھی، لیکن اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ اصل میں وہ رات میرے لیے ختم نہیں ہوئی۔ شام کو جب ماں نے مجھ سے کہا، بیٹا آج درزی رات کو کپڑے دینے آئے گا، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ رات کو آئے تاکہ تمہاری نیند خراب نہ ہو۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن اب میں تیار تھی، اس بار صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے۔ رات کو میں بستر پر جلدی لیٹ گئی، لیکن نیند کو آنکھوں سے بہت دور رکھا۔
شاید ماں کو پتہ نہیں تھا کہ میں جاگ رہی ہوں، لیکن میری سانسوں کی رفتار بدل رہی تھی۔ رات کے 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں دبے پاؤں جا کر دروازہ کھولنے لگی۔ درزی اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، شاید کپڑوں کا بیگ تھا۔ ماں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اسے سیدھا دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں آرام سے اٹھی اور پھر اسی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ پردے کے پیچھے روشنی ہلکی تھی، لیکن آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ماں نے پوچھا کیا کپڑے تیار ہو گئے؟ درزی کہنے لگا ہاں سب تیار ہو گئے، آپ نے جو کہا تھا سب رکھا ہے۔ درزی کی آواز میں ایک خاص نرمی تھی۔ ماں کہنے لگی اور جو میں نے نہیں کہا تھا؟ ماں کی اس بات میں ایک شوخی تھی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ عجیب سی آوازیں آہستہ آہستہ خاموشی میں تبدیل ہونے لگیں۔ یہ کوئی ڈرامے کا سین نہیں تھا، یہ میری زندگی تھی، میری ماں کی حقیقت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں سونے کی اداکاری کر رہی تھی جب تک ماں میرے کمرے میں واپس نہ آ جائیں۔ جب ماں میرے کمرے میں واپس آئی تو ماں کے چہرے پر نمی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وضو کیا ہو یا کچھ چھپانے کی کوشش کی ہو۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا بیٹی تم بہت اچھی ہو، ہمیشہ میرے قریب رہنا۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں مگر دل میں ایک عجیب سا درد پیدا ہو رہا تھا۔ اگلے دن ایک نیا رخ سامنے آیا۔ درزی روز آنے لگا، کبھی دوپہر کو، کبھی شام کو، کبھی ماں کے کہنے پر گھر میں اس کی آمد بڑھنے لگی۔ محلے میں لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ عورتیں ماں سے کہتی یہ درزی آپ کے گھر روز کیوں آتا ہے؟ ماں ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی یہ میرے شوہر کے پرانے دوست ہیں، اور کام بھی ہے اور اعتماد بھی، لیکن مجھے یہ اعتماد اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ ایک دن دوپہر کو میں اسکول سے جلدی واپس آئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر سے ہلکی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں آہستہ قدموں سے صحن سے گزری اور کچن کے پاس والے کمرے میں اندر دیکھا تو درزی اور ماں دونوں موجود تھے۔ درزی نے ماں کو کچھ ایسے پکڑایا ہوا تھا، شاید کوئی نئی چیز تھی۔ ماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگی آپ تو میری پسند کو سمجھ گئے۔ میں وہاں کھڑی رہی لیکن اندر نہیں جا سکی۔ اسی شام ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹی تم بہت جلدی بڑی ہو گئی ہو، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میں نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن میری آنکھوں میں جو سوال تھے شاید وہ بھی سمجھ رہی تھی۔ اب درزی ہمارے گھر کا حصہ بن چکا تھا، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی رشتے کے۔ راتیں پھر ویسی ہونے لگیں۔ پردے کے پیچھے کہانی چلتی رہی اور میں گواہ بنتی رہی، لیکن بالکل خاموش تھی۔ پھر ایک دن کچھ نیا ہوا۔ درزی نے ماں سے کہا اب کپڑوں کے ساتھ کچھ اور بھی سلائی کا کام ہو جائے۔ ماں نے مسکرا کر کہا تم تو حد کرتے ہو، لیکن ماں کے چہرے پر بہت خوشی تھی، بلکہ ایک خاص قسم کی تسلی تھی، ایسی تسلی جو اس دن سے لے کر آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ ماں اور درزی کے درمیان ایک تعلق بن چکا تھا۔ اب وہ دن چلے گئے تھے جب درزی صرف ناپ لینے آتا تھا، اب اس کی آنکھیں کچھ اور تلاش کر رہی تھیں۔ ماں کے چہرے پر وہی سکون تھا جو پہلے صرف پرانی فلموں میں دیکھا تھا۔ رات ہوئی تو درزی پھر آیا۔ اب وہ روز آنے لگا تھا، لیکن رات کو اس کا آنا کسی طے شدہ ملاقات جیسا تھا۔ ماں نے مجھے کہا بیٹی جلدی سو جاؤ، کل اسکول بھی جانا ہے۔ میں بستر پر لیٹ چکی تھی لیکن میں آنکھیں بند نہیں کر سکی۔ رات کے 10 بجے دروازہ کھلا، وہی ہلکی سی دستک جیسے برسوں کی پہچان ہو۔ وہ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے، دونوں کے بولنے کی آواز ختم ہو گئی۔ گھر میں بالکل خاموشی چھا گئی اور صرف چارپائی کے ہلنے کی آواز آنے لگی۔ میرے دل میں وہی سوال تھا، یہ جو ہو رہا تھا کیا یہ اب معمول بن چکا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد درزی باہر آیا، جاتے ہوئے مجھے کہنے لگا بیٹی تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا جی اچھی جا رہی ہے۔ درزی چلا گیا۔ میں ماں کے پاس چلی آئی۔ ماں اپنے دوپٹے کے پلو سے پسینہ صاف کر رہی تھی، چہرے پر عجیب تھکن تھی مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ماں کہنے لگی بیٹی باہر زیادہ نہ بیٹھا کرو، باہر بہت گرمی ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے پوچھا ماں آپ درزی کو روز کیوں بلاتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ ایک دم کانپ کر رہ گئی، لیکن پھر سنبھل کر بولی بیٹی زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو تم ابھی سمجھ نہیں سکتی۔ اب درزی کے آنے کے دن اور وقت مقرر ہو چکے تھے۔ ماں نے اسے اپنی دنیا میں شامل کر لیا تھا، جیسے وہ کسی رسم کے بغیر اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی تھی، درزی اور ماں اندر موجود تھے اور میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے موجود تھی۔ اس بار ماں نے درزی کے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا اتنی خوشبو ڈال لی ہے کہ کپڑوں پر مہک آ جائے گی۔ ماں نے شرماتے ہوئے کہا یہ خوشبو تمہارے کپڑوں پر اچھی لگتی ہے،
ماں کی بات سن کر میں کھڑکی سے پیچھے ہٹی اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کچھ نہیں دیکھوں گی اور نہ کبھی کچھ سنوں گی۔ یہ راز اب میرا نہیں بلکہ ان دونوں کا تھا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔